میں روز جمعہ مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہفتے میں ایک دن قرار دیا گیا، جسے ہفتے کے دنوں کا سردار بنایا گیا۔ ہفتے کے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، راتوں کا سردار شب جمعہ ہے، اور مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے، جو قرآن کی بہار ہے اور اس وقت چل رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری ہفتہ جس میں ماہ مبارک ہم سے ودا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات ہمارے لیے بنائی، صرف اگر اس بات کو سوچیں تو اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا وعدہ قرآن میں یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ قرآن کی یہ آیت جس کے اندر نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بدلے میں نعمتیں بڑھانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ عربی زبان میں ایک تو نارملی کوئی بات کی جاتی ہے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، اسی بات کے اندر اگر تاکید پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ الفاظ عربی میں ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ جمعے میں نماز میں تشریف لائیے، آپ کو کوئی ملا جو جمعے میں نہیں آ رہا، آپ اس کو بولیں جمعے کی نماز ہوتی ہے، آپ جمعے میں آنا، یہ نارمل بات ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی اس بار جمعے میں تمہیں آنا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں تاکید، فوکس، ایکسٹرا آپ نے تھوڑا سا زور ڈالا کہ نہیں تمہیں جمعے میں آنا ہی ہے۔ ایک بار اس سے زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ نہیں جمعے کی نماز میں تمہارا آنا بہت ضروری ہے، تمہیں تو آنا ہی آنا ہے، اور زیادہ تاکید۔ عربی میں بھی ایک نارمل بات ہے، ایک تاکید ہے اور ایک اور زیادہ تاکید ہے۔ اللہ نے جہاں یہ کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اس کے اندر دو تاکید استعمال کی اللہ نے۔ ایک تو بات ویسے ہی فائنل ہے، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں تو فائنل ہے، ختم ہو گئی بات۔ نارمل انداز میں بھی اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا تو بس وہ فائنل ہے، اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہوگا۔ لیکن اس آیت کے اندر لأزیدنکم میں جو لا ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی میں اس بات کے لیے کہ جس کے اندر آپ بہت زیادہ زور اور فوکس دے کے بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہی ہے، وہاں یہ لا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک نون جو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران یا عربی کی کسی حدیث کو اگر یا عربی کی کسی عبارت کو دھوکے سے اگر کوئی پڑھ لیتا ہو تو وہاں یہ دیکھتے ہوں گے آپ کہ ایک نون استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں لأضربن، لأفعلن، ایک نون ہوتا ہے جس پہ تشدید لگی ہوتی ہے، جس کو ہلکا سا وائبریٹ کر کے اس کا پروننسیشن ہمیں کرنا ہوتا ہے، اس کا تلفظ اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ لأزیدنکم، لأزیدنکم میں یہ نون اور یہ لام یہ دونوں تاکید کا کام کرتے ہیں، ڈبل تاکید اللہ نے اس آیت کے اندر رکھی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو اللہ نے قرآن میں بات کہہ دی ہے تو ویسے ہی وہ پکی ہے۔ اللہ نے دو مرتبہ اس لفظ کے اندر تاکید پیدا کی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں ضرور بالضرور ضرور بالضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اگر شکر ادا کرتے رہو گے۔ جناب موسیٰ پیغام ان تک پہنچا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو ایک دن شکر کے مقام میں بیٹھے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ بات بہت غور سے سننے کی بات ہے اور زندگی میں اس کو اپلائی کریے گا، کبھی محسوس کریے تنہائی میں۔ جناب موسیٰ ایک ایک نعمت کو اپنے مائنڈ میں لا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے، ہم شکر ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے،
تو چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیں گے کہ اللہ نے کیا دیا ہے. اللہ نے چھت دی ہے, اللہ نے کپڑے دیے ہیں, اللہ نے سکون سے 2 روٹی دی ہے, اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے, ہاتھ پیر ہمارے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, سلامت ہیں. ایک ایک نعمت کو آپ ذہن میں لاؤ گے اور اس کا شکر ادا کرو گے. جناب موسیٰ, اب روایت میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ایک چیز کو ذہن میں لا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں ایسا آ رہا ہے کہ نہیں, اس سے پہلے اس چیز کا شکریہ بنتا ہے. پھر ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں, اس سے بھی پہلے اس بات کا شکریہ کرنا چاہیے. پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں, اس سے بھی پہلے مجھے اپنے اعضاء و جوارے جو میرے پارٹس ہیں باڈی کے, یہ ٹھیک ہیں, اس پہ شکریہ بنتا ہے. پھر وہ سوچتے ہیں کہ نہیں, اس سے پہلے اس بات کا شکریہ بنتا ہے کہ میرے فادر نے مجھے پیدا کیا اور اس ماحول میں مجھے ڈھالا, تو سب سے پہلے مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب وہ ایک ایک چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں اور کاؤنٹ کر کے سوچ رہے ہیں کہ بھائی کس چیز کا شکریہ ادا کروں, کس چیز کا شکریہ ادا کروں. آخر میں جناب موسیٰ اس نتیجے میں پہنچے کہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کا اللہ کو تھینک یو بولنا ہے تو اس زبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے شکر بولیں گے. اور کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد بولیں نہیں, اس زبان سے پہلے بھی ایک چیز ہے, یہ سانس لینے کی جو مہلت ہے, یہ جو حیات ہے, یہ جو ابھی روح نکل جائے تو سانس نہیں لے سکتے, بول ہی نہیں سکتے. یہ جو قوت گویائی ہے, جو بولنا ہے, اس بولنے کے لیے جو سانس لینے کا ہمیں موقع اس اللہ نے دیا ہے, پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, بعد میں زبان کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت کنفیوز ہیں, ایک ایک نعمت کو بہت ڈیپلی جا کے سوچ رہے ہیں. آخر میں بولے, فیصلہ یہ کیا کہ ہم تو کسی بھی چیز کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. آئے بارگاہ خداوند, کہا کہ پروردگار کون سی نعمت کا شکریہ ادا کریں گے. غور کرنے کے لیے بیٹھے تو اتنی ساری چیزیں ہیں, پہلے کس کا شکریہ ادا کریں, بعد میں کس کا شکریہ ادا کریں. تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے شکر کو ادا کرنے میں اس منزل پہ پہنچ جائے تو ہم نے اس کا شکریہ قبول کر لیا. یعنی کوئی اتنا سوچے کہ ہمارا شکریہ کتنا بنتا ہے تو سمجھو ہم نے اس کا شکریہ قبول کر لیا. جناب شیخ یعقوب کلینی صاحب ہمارے مذہب کے بڑے ایک عالم دین کی کتاب جو شیعہ کی مضبوط 4 کتابوں میں سے ایک ہے جس کا نام ہے اصول کافی, اس کے اندر ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آپ بیٹھے ہوئے تھے, امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے, تو امام کی بھیڑ اور بکریاں جو تھیں وہ کہیں پر چلی گئی, غائب ہو گئی اور واپس نہیں آئی. تو امام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اگر میری بھیڑ اور بکریاں واپس آ گئیں تو میں اللہ کے شکر کرنے کا حق ادا کروں گا. شکر کروں گا یہ نہیں کہا, شکر ادا کرنے کا حق ادا کروں گا, یعنی شکر کرنے کا جو اس کا حق ہے بالکل ویسے ہی شکر کروں گا. تھوڑی دیر میں کسی نے آگے خبر دی کہ مولا ہوا بھیڑ اور بکریاں واپس آ گئی. امام نے 4 ٹائمز 4 مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. کسی نے صحابی نے پوچھا مولا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا شکر ادا کریں گے کہ شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو امام نے فرمایا الم تسمع قلت 4 مرات الحمدللہ رب العالمین, تم نے نہیں سنا میں نے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا. پھر مولا نے یہ پیغام دیا ہمارے لیے, پیغام یہ دیا کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے چاہیے کہ 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس نے اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا. رات میں لیٹتے ہوئے اگر کوئی 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس نے ایسا ہے کہ دن بھر میں ملنے والی ساری نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر دیا. صبح اٹھ کے اگر کوئی 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے رات میں ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اب کوئی سوچے رات میں کیا نعمتیں ہیں, تو دن سے زیادہ نعمتیں رات میں ہیں. صحیح سلامت خیریت کے ساتھ آنکھ کھل گئی اور کھڑے ہو گئے آپ, سب سے بڑی نعمت ہے.
ورنہ کتنے لوگ سوتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے، سوتے ہیں تو سو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے جو شکر کرنے کے طریقے کو بتا رہی ہے، اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بزنس میں، آپ کے جاب میں، آپ کے کام دھندے میں اگر کہیں سے کوئی گرین سگنل آیا، اچھے آثار پیدا ہوئے آپ کے لیے پازیٹیو ہیں، تو آپ کو 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، تاکہ وہ جو دکھ رہا ہے وہ پورا ہو اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کے حق میں بہتر ہو۔ واقعاً اکیلے میں بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے، اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسے آئیڈیل دیے ہیں۔ یہ جو شکر کی بات ہو رہی ہے کتنی چھوٹی سی بات ہے، کون مذہب اتنا ڈیپلی جا کے شکر کو سمجھاتا ہوگا جو ہمیں اہل بیت نے سمجھایا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، والدین کی دعا یا ان کا کار خیر ہے ہم سب کے ساتھ کہ ہم اس مذہب پر ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار دیتے ہیں الحمدللہ۔ امام نے بارہا اس بات کی تاکید کی ہے، اسی اصول کافی کے اندر انہوں نے پورا چیپٹر کا نام نقل کیا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے من قال لا الہ الا اللہ۔ ایک پورا چیپٹر، اس کے نیچے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ لکھا ہے فضیلت من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے اللہ کی حمد کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ پورا ایک چیپٹر انہوں نے اس کے اندر رکھا ہے جس میں بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ روز جمعہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، میں کہیں جمعے میں بیٹھا ہوں، کوئی دوسرے مولانا خطبہ دے رہے ہوں، میں کہیں خطبہ دے رہا ہوں، کوئی دوسرے نیچے بیٹھے ہوں، تو ہم سب مل کے روز جمعہ اس خطبے میں اللہ اور اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کی تعریف اور اس کے اہل بیت کے ذریعے ہم تک اس کا پہنچایا ہوا جو دین ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ جس میں یہ ارشاد ہوا ہے ان الذکر تنفع المؤمنین۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی بات بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہت اچھی بات جتنی میں نے بتائی ہے اس سے اور آگے کی بات موجودہ لوگوں کو معلوم ہو، ایسا بہت ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی یہاں بیان کر رہا ہے تو نیچے بیٹھے ہوئے سب پڑھ ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، ایسا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین جو بیان کر رہا ہے اس کی پوری بات یا اس سے بھی بہتر بات لوگوں کے ذہن میں ہے کیونکہ انہوں نے کہیں سنا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے، مگر پھر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی اس آواز کے مطابق کہ یاد دہانی دلانا، ذکر کرنا، بھلے آپ جانتے ہو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرنا یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کئی مرتبہ جوانی کے جوش میں کسی سے کہو کہ ارے وہ بات آپ نے کہنا شروع کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات کا 5% ہی پتہ تھا، وہ اسٹارٹنگ کے الفاظ سن کے بولے گا ارے سب خبر ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی بات کو سننا چاہیے اور اس میں سے پازیٹیو چیزیں، حکمت کی چیزیں لینا چاہیے۔ بتانے والا انسان چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کا اس سے کوئی تعلق ہو، اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو ہمیں اس کو سننا چاہیے اور اس اچھی بات کو ہمیں اس سے لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی بات وہ پوری دنیا میں جہاں بھی پائی جا رہی ہوگی وہ پلٹ کے آتی ہے در اہل بیت کی طرف۔ اچھائی پلٹ کے آتی ہے اہل بیت کے دروازے پر۔ اچھائی اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس تھی نہیں، جہاں جہاں اچھائی پائی جاتی ہے وہ اہل بیت ہی سے نکل کے پھیلی ہے اور پہنچی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن یاخذها اینما یجدها۔ اچھی بات، حکمت کی بات مومن کو جہاں بھی ملتی ہے، جس سے بھی ملتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ مومن کی کوئی بھی میراث ہے۔ اچھی بات اور حکمت کی بات مومن کا خزانہ ہے، اس کی کوئی بھی میراث ہے، جس سے بھی ملے، جہاں بھی ملے اسے لے لینا چاہیے۔ یہ مت دیکھو، مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں لا تنظر من قال بل انظر ما قال۔
مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر بات تمہارے لیے فائدہ مند ہے تو کہنے والا چاہے جو بھی ہو، اگر بات تمہارے لیے اچھی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا الا بدون وسعها واعفى عن السيئات ولم يجازها. سبحان من لا يزداد على محاسن عباده الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا. نشهد ان لا اله الا هو العزيز على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المؤمنين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سرق من ذنوبكم والإنابة عن الأوضاع التي أثرت ذنوبكم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم. پروردگار عالم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حق اور صبر کی تلقین اور وصیت کرنے کی ہدایت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیں. ہم جس دین پر ہیں وہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہدایت دیتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور دوسروں کو برائی سے روکو. آج دنیا اس فساد میں یاجوج اور ماجوج کے آنے سے پہلے ہی مبتلا ہو گئی ہے. اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا. مولا امیر المومنین کی شہادت چند دن پہلے گزری جس میں آپ کی وصیت اپنے بیٹوں کے ساتھ سب سے پہلے تقوی کی وصیت کی کہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تقوی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل مت چھوڑنا اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اسے ترک کر دو اور ظالم جابر فاسد حاکم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں. اگر ایسا ہو گیا تو ایسے حالات میں تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. بڑی خوبصورت، بڑی جامع، بہت ڈیپ امام علی علیہ السلام کی وصیت جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. امیر المومنین آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے اس انداز سے گزری کہ کبھی کسی کو علی کے علی ہونے کا احساس نہیں ہوا، علی کے اتنے بلند مرتبے ہونے کا احساس نہیں ہوا. لوگوں کے سامنے آتے تھے تو ایک دم نارمل ہو جاتے تھے. آج ہمارے یہاں کسی کے پاس ذرا سا علم آیا تو اس کو بھوکالی کا اتنا بڑا شوق چڑھ جاتا ہے کہ 4 آدمی آگے اور 4 پیچھے اس کو ہونا چاہیے. لیکن امیر المومنین کی سیرت یہ ہے کہ بڑی عجیب روایت ہے. جناب سلمان صاحب میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں حالت روزہ میں ذرا سی بھی نسبت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. آپ کے یہ صحابی آپ کے ساتھ ہیں اور کسی بیوہ کے گھر پہ راشن پہنچا رہے ہیں آپ لاد کے. تو انہوں نے مولا سے یہ کہا کہ مولا لائیے مجھے بوری دے دیجیے، میں اپنے کاندھے پہ رکھ لیتا ہوں، ساتھ میں لوگ چل ہی رہے ہیں. مولا نے انکار کر دیا، نہیں، منع کر دیا. مولا نے کہا کہ نہیں، یہ علی خود اپنے کاندھے پر لاد کر لے کر جائے گا.
آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سے 1000 روپیے کی کسی کو راشن کی کٹ دیتے ہیں تو اس کو لمبی لمبی لائن میں کھڑا رکھتے ہیں، اس کو ایسی حالت بنا دیتے ہیں کہ کم سے کم 50 لوگ اس عورت کو آتے اور لے جاتے دیکھیں۔ اگر اتنا شوق ہے خیرات و زکوٰۃ کا تو سیرت امیر المومنین یہ کہتی ہے کہ آپ اسے اٹھائیے اور ضرورت مند کے گھر تک جا کے پہنچا کے آئیے۔ یہ سیرت ہے مولا کی، یہ سیرت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو لائن میں لگایا۔ بہت میں جمعے کے خطبے میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، عجیب عجیب حالات، ذرا ذرا سے 10 کلو چاول کے چکر میں عورتیں جو ہیں ادھر سے ادھر پھر رہی ہیں ہمارے قوم، جس سے جہاں جیسے پاسبل ہو سکے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیرت مولا کی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دروازے کو بلائیے اس کا فوٹو کھینچ لیجیے، سیرت یہ ہے کہ آپ جائیے شرافت سے اس کے گھر میں جا کے دے کر آئیے، یا کسی آٹو والے کو یا کسی کو بھی آپ فکس کر سکتے ہو تو اس کے گھر میں جا کے دیے۔ سیرت ہے مولا کی۔ امیر المومنین نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ساتھ میں چلتے ہوئے صحابی کو وہ دے دیں اور ان کے اوپر لاد دیں اور خود اپنے آپ آرام سے اس طرح چلیں، پسند نہیں ہے۔ مولا ہے، معصوم ہے، اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر پیر سے ٹھوکر مار دیں تو وہ مٹی سونا بن جائے، زمین سے پانی نکلنے لگے، نہ جانے کیا کیا کرشمے ہو جائیں، مگر ذرا بھی کبریائی، غرور، تکبر، ایگو بالکل نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آنے والا علی تھا۔ مصائب میں 1000 بار آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جب انتقال ہو گیا تو ایک خاتون اپنے دروازے میں بچے کو لے کے بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آنے والا آئے گا اور ہمیں کھانا دے کے جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ امام حسن گزرے تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انتظار کر رہی ہوں، کوئی آنے والا رات میں آتا تھا۔ پوچھا علامتیں بتاؤ کیسا تھا؟ کہا کہ کچھ بتاتا نہیں تھا، وہ پوچھتے تھے تو کچھ بتاتا نہیں تھا کہ کون ہے۔ امام حسن سمجھ گئے، کہا کہ اب بس وہ آنے والا اب نہیں آئے گا، وہ کوئی اور نہیں تھا، علی تھے۔ یہ پریکٹیکلی کردار ہے، عملی طور پر یہ پریکٹیکل ہے اس کا، کہ آپ دین کا پریکٹیکل کر رہے تھے۔ خوف الہی کا حال یہ تھا کہ مولا کا جملہ یہ ہے کہ ایک چیونٹی کا وجود کیا ہے؟ چیونٹی، اس کے منہ سے ایک گھاس کا تنکا چھوٹا سا جو اس کا رزق ہے، اگر میں وہ کھینچ لوں اس بات کے بدلے میں کہ مجھے 7 زمین و آسمان کی حکومت دے دی جائے اس چھوٹے سے کام کے بدلے میں، تو بھی علی اس کام کو نہیں کرے گا۔ خوف الہی کا مقام تھا، اتنا چھوٹا سا کام بھی میں نہیں کر، یعنی ظلم کی نفی ہے، ذرہ برابر ظلم بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اور یہی پیغام بھی دیا، بار بار پیغام دیا، وصیت کے اندر پیغام دیا کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اور ہر گھڑی ہر امام کے زمانے میں ہمیں اس کا پریکٹیکل ملا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب سے بڑا پریکٹیکل کر کے دکھایا، سب سے بڑا امتحان دیا، ظالم کے خلاف ڈٹے رہے، مظلوموں کی حمایت کرتے رہے۔ ان کے چاہنے والے آج ایران میں خامنئی صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کی ٹیم نے کیا، ورنہ تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کا ساتھ دینا ہی تو ان کی جان کا سودا بنا ہے، ورنہ آج جو شیعہ سنی اختلاف کی باتیں ہیں وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غزہ اور فلسطین والے لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، نمبر 1 پہ یہ مظلوم ہیں۔ ان کا یہ مذہب اور ان کا یہ عقیدہ دیکھے بنا ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھا اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جو سبب بنا کہ وہ آج ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ اگر مسلمان اسی انداز میں سوتا رہے گا تو ظالم آ کے مسلط ہو جائے گا، یہ پہلے سے ہی ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے، میں نے کہا نا کہ ہم اس دین کو فالو کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں ذرا سی چیز بتا دی گئی ہے، یہ بھی بتا دیا مولا، یہ بھی بتا کے چلے گئے کہ کبھی بھی ظالم کے تلوے پر چاٹنا، فاسق ملعون ظلم کرنے والے انسان کا کبھی سپورٹ نہیں کرنا ہے، کوئی بھی ہو۔ معیار بھی بتا دیا ہے، کس کے ساتھ دوستی کرنا ہے، کس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہر ایک چیز ہمیں بتا کے گئے۔ اور ہم اپنے پورے سال کے یوٹیوب کی مجلسیں یا کہیں
فزیکل حاضری ہو جائے وہاں کی مجلسوں میں، ادھر ادھر سنتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے معصومین کیا فرما کے گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی جو سیرت ہے نا پریکٹیکلی طور پر اگر ہم اس کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں کہ مولا کیسے پیش آتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان امیر المومنین کا یہ خاص مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جسے پیغمبر اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ کہہ کے خطاب کرتے تھے قد اقبل الیکم شہر رمضان، اے لوگوں، خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، ماہ مبارک رمضان سے پہلے نبی نے خطبہ دیا تھا کہ تمہارے سامنے ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس رحمت اور اس برکت اور اس مغفرت کے مہینے میں لوگوں نے علی کے سر پہ تلوار مار دی، جس کو نبی بتا رہے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، لوگوں نے رحمت کو اپنے درمیان سے دور کر دیا۔ جس کو نبی بتا رہے ہیں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ تمہارے لیے آرام، آسائشوں اور تمہاری صحت کو اچھا بنانے کا مہینہ ہے، اسی میں لوگوں نے سب سے بڑے عادل انسان کو اپنے درمیان سے کھو دیا۔ حدیث ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں، صوموا تصحوا، حدیث ہے، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔ چھٹے امام سے یہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزے سے کینسر کا بھی علاج پاسبل ہے، کہ جیسے جیسے ہمارے جسم کے اندر کینسر کے کیٹاڑو جو بنتے ہیں وہ دھیرے 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 جنم لینے کے بعد بڑھتے ہیں، وہ ہماری غذا سے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں گوشت بڑھتا ہے، وہ بھی اپنے اندر بڑھتے ہیں۔ تو روزے سے آپ اپنے بہت ساری بیماریوں کا اندرونی علاج کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں مولا نے بتایا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم، اس جمعے کی ایک جو برکتیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس جمعے کے واسطے سے ہم اہل بیت کا ذکر اس جگہ پر 12-15 لوگ بیٹھ کر کر رہے ہیں اور اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں کو سن رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنی اہمیت تھی حدیث کی کہ جب دین چلا تو لوگ جو ہے ایک ایک اہل بیت کی بتائی ہوئی بات سننے کے لیے بہت دور کا سفر طے کر کے جایا کرتے تھے۔ میں نے پڑھا کتاب میں کہ کسی دکاندار کو اگر نبی کے نام سے منسوب کوئی بات بتائی جاتی تھی نا کہ نبی نے ایسا فرمایا، تو وہ دکاندار اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا بھائی حدیث سنا دے، جو تجھے لینا ہے دکان میں سے سامان لے جانا، اس کے بدلے میں فری میں، بس خالی ایک ہمیں مولا کی بات بتا دو، نبی کی ایک بات ہمیں بتا دو کہ نبی نے کیا فرمایا، اس کے بدلے میں تمہیں جو چاہیے دکان میں سے سب لے کے چلے جانا۔ میں اہمیت بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، اتنی اہمیت تھی لوگوں کی، ان کے ذہن میں اہل بیت کا کلام نور کی طرح تھا۔ یہ اہل بیت کا جو کلام ہے، جو معصومین نے فرمایا ہے، امام نے کہا ایسے کرو، امام نے کہا ایسے مت کرو، یہ چیزیں نور ہیں، یہ ہمارے دل کو جگانے کا ایک بہترین نسخہ ہے، بہترین فارمولہ ہے۔ تو وہ ان ساری باتوں کو سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے کہ کوئی نبی کا چاہنے والا آ جائے، ہمیں کوئی ایک بات بتا دے تو اس کے عوض میں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے اٹھا کے اپنی دکان میں سے دے دیں۔ لوگ سامان فری دے دیا کرتے تھے مگر اہل بیت کی باتیں سنتے تھے۔ مگر اب کے زمانے سے کمپیئر کروں، وہ دکاندار کی بات کو جو میں بھی بتا رہا ہوں، ابھی تو آپ پیسے دے کے کسی کو بٹھائیے 10 منٹ بیٹھو تو میں حدیث سنا دیں، تو آدمی سوچ رہا ہے کہاں مولانا کے چکر میں پڑے، ہم 10 منٹ بور ہو کے بیٹھ کے، تو بورنگ لگتا ہے۔ آج کے وقت میں ہمیں اہل بیت کی باتیں سننا بورنگ لگتا ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اسمارٹ ہو گئے نا، اب ہمیں اہل بیت کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ اب ہم خود سے صحیح سے جا رہے ہیں۔ یہ مولا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر امام نے فرمایا لوگوں کی 4 قسمیں بتاؤں گا اگلے جمعے میں اگر یاد رہا۔ آخری قسم یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے بھولے اور اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ جنہیں علم نہیں ہوتا اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک تو ان کو معلوم نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ایسا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے، ایسے آدمی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے دور رہو۔ ایک تو بیچارے کے پاس علم نہیں ہے اور دوسرے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. راحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاصد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم